بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ درود لامحدود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا، میں سمجھتا ہوں ایسے موقع خوش نصیبوں کو میسر آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں گزرے ہیں۔ میں نہیں بلکہ آپ بھی خوش نصیب ہیں، رب کریم کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع میسر آیا، اور میں ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوشش اور کاوش سے مجھے لب گشائی کرنے کا اور آپ احباب کو ایسی مدح سرائی سننے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث شریف سے کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں عرض کی، کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری، جو شخص کسی سے بے انتہا سچی محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے عمل بھی نہیں کرتا تو رب کریم روز محشر ان دونوں کو اکٹھا رکھیں گے یا اکٹھا اٹھائیں گے۔ آج میں ایسی ایک شخصیت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا بیٹا بیمار تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کہہ کر اس کے باپ کو یہ کہا کہ یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، آپ گھر میں لے جائیں، اس کی تیمار داری کرے۔ وہ شخص اپنے بیٹے کو گھر لے کر آیا، اس کی تیمار داری کے لیے بھی کھڑا ہی تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ جب وہ شخص دروازے پر جاتا ہے تو ایک بوڑھا آدمی التجا کر رہا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، ہمارے علاقے میں قادیانی تبلیغ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب بہتے آنسوؤں کے ساتھ گھر داخل ہوئے، اپنی بیوی کو کہا کہ میرا بیگ کہاں ہے۔ مولانا صاحب بیگ لے کر جب نکلنے لگے تو بیوی نے پلو پکڑ کر التجا کی، حضرت صاحب، آپ کا بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے۔ مولانا صاحب اس حالت میں اپنے نوجوان بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور روتے ہوئے گھر سے نکلنے لگے تو پیچھے بیٹے نے کہا، ابا جان، میں چند لمحے کا مہمان ہوں، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور کہا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، میری اور آپ کی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اڈے پر پہنچے، بس میں ابھی بیٹھے ہی تھے تو کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے، مولانا صاحب، آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اس کا جنازہ پڑھاتے ہوئے جائیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا، یہ فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اس علاقے میں پہنچے، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا صاحب 3 دن کے بعد گھر میں پہنچے، بی بی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا صاحب، جب آپ جا چکے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا تکتا مر گیا اور یہ کہتا رہا کہ جب ابا جان واپس آئے تو میرا سلام عرض کر دینا۔ یہ سن کر مولانا صاحب اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا صاحب دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے عرض کی، ابا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، رب کریم نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے تھے ہمارے اکابرین جنہوں نے نموذج رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ناظرین کرام، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ختم نبوت کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔